اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین آمین. Dear students, unit number 13, the rock cycle, rocks and weathering. تو یہ یونٹ ہم سٹارٹ کیا ہے. ابھی ہم نے سلیبس آپ کو گیون ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہم آج کل یونٹ نمبر 13 جو اس ٹرم کا 4th یونٹ ہے، اور یہ سلیبس جو ہے آپ کو پورے سال کے لیے جو ساری آل ٹرمز کا دیا گیا ہے، لیکن وہ پیپرز کے لیے پھر اس میں سے کچھ شارٹ کیا جائے گا، وہ پھر بعد میں آپ کو بتایا جائے گا. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ راکس جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. ہم راکس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. راکس ہمارے ہاں کافی زیادہ پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہاں ارد گرد یہ کافی تعداد میں ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ بھربھری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک راک جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں، اگر اس کو آبزرو کرنا ہو تو ہمیں کم از کم 10,000 سال کا ٹائم پیریڈ چاہیے. پھر ہم جا کے اس کی جو چینجز ہیں ان کے بارے میں بخوبی بتا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ راکس جو ہیں ان کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اگنیس راکس. اگنیس راک کے بارے میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگنیس راک فارم دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا راک سائیکل، یعنی کہ یہ جو راک سائیکل ہے راکس، اس میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگنیس راکس. اینڈ اگنیس راکس آر سم ٹائمز کالڈ volcanic rocks because they are produced by the solidification of molten rocks from volcanoes. تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا. تو آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ once on the earth surface molten rocks are called lava. یعنی molten rocks وہ راکس ہوتی ہیں جو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹ ہوتی ہیں ان میں سے، اور یہ لاوا کی صورت میں. اور لاوا کیسے ہوتا ہے کہ منرلز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کی تہہ کے اندر ہوتی ہے، جب وہ آپس میں مل جاتی ہیں تو بعض اوقات بہت شدید قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور ان ریئیکشنز کے نتیجے میں ان کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کی جو معدنیات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ زمین کی جو تہیں ہیں، جو اوپر کی جو تہیں ہیں، وہ ان کو پھٹ جاتی ہیں اور وہ اپنا راستہ خود بنا کر کے باہر نکلتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ. جو سمجھے گی آئرن اینڈ اور وہ بہت ساری جو ہیں وہ دھاتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو کہ بڑی ہارڈ قسم کی میٹلز ہیں. تو وہ میٹلز جب بالکل پانی کی طرح ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ہائی ٹمپریچر میں سے جب وہ نکلتی ہیں، وہ جو
معدنیات یا وہ میٹل جو پگھلی ہوتی ہیں، اس میں اور بھی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ پر گری ہیں. اگر تو وہ کسی سرد جگہ پر گری ہیں تو وہ جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اگر وہ جلد ٹھنڈی ہوتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے اس کے کرسٹل بنتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ پڑتی ہے جہاں کے ٹمپریچر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا ہے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو کول ڈاؤن ہونے میں، تو وہ جو کرسٹلز ہوتی ہیں وہ لارج کرسٹلز ہوتے ہیں. As lava flows down the sides of the volcano, it begins to cool down. جب اس میں سے بہت تیزی سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو لاوا ہے اور وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. The surface of the lava cool quickly. وہ تیزی سے ٹھنڈا ہوتا ہے. Usually with bubbles of gas trapped inside. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو گیس کی جو ہے وہ ببل وغیرہ بھی وہ سائڈ پہ ٹریپ کرتے ہیں. It become a rock called pumic. تو اس سے جو راک بنتی ہے اس کو پومک کہتے ہیں. Beneath the surface, وہ سرفیس کی جو تہہ میں ہے، the lava takes longer to cool down. تو وہ جو لاوا ہے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے ٹھنڈا ہونے کے لیے، اس کو ٹھنڈا ہونے کے زیادہ ٹائم چاہیے. اینڈ لانگر اٹ ٹیکس، جب وہ زیادہ ٹائم وہ لے گا، دا لارجر دا کرسٹل ان دا راک وچ از فارمڈ. تو وہ جو کرسٹل بنے گا اس کا سائز بھی جو ہے وہ بڑا ہوگا. تو یہاں پہ ایک نیچے ڈائیگرام بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے. دا ڈائیگرام شوز ہاؤ ویریس ٹائپس آف ایگنیس راکس آر فارمڈ. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میگما ہے، یہ بہت زیادہ اس کا ٹمپریچر ہاٹ ہے. یہ لاوا کی صورت میں جب یہ باہر نکل رہا ہے ایک بہت پریشر کے ساتھ باہر آ رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے باہر جو ہماری جو ٹمپریچر ہے یہ تو بہت کم ٹمپریچر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر وہ یہ جو راکس ہیں وہ اس طریقے سے بن جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ سمندروں کے اندر گر جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ جو میٹلز ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی زمین کی تہوں سے ہی نکلتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹلز کے بغیر ہمارا یہ جو آئرن ہے خاص طور پر، اس کا جو یوز ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کے علاوہ باقی بھی جتنے میٹلز ہیں، گولڈ کو ہی لے لیں تو کتنا پریشیس ہوتا جا رہا ہے، کتنا کاسٹلی ہوتا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ 1,25,30,000 کے 12 گرام ہو گئے. ایک گرام میں کیا ہوتا ہے؟ صرف 12 گرام، ایک تولہ جو ہے وہ 1,30,000 32 25 اس طرح کر کے اتنا مہنگا ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے مہنگی ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کو خریدتے ہیں تب وہ مہنگی ہوتی ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا یہ رول ہے. جب سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، جب ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی تو پرائسز ہائی ہو جائیں گی. یعنی کہ چیز کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کی جو پرائسز ہیں یہ آٹومیٹکلی ہائی ہو جائیں گے. تو یہی صورتحال اب ہو رہی ہے کہ یہ کافی سارے جو امیر ممالک ہیں، خاص طور پر امریکہ اور رشیا، چائنا، یہ گولڈ کو بہت زیادہ خرید رہے ہیں کہ تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط رہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو اب امید ہے آپ کو یہ جو ایگنیس راکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
اس کے علاوہ جو نیکسٹ پیج ہے اس کے اوپر ہے گرینائٹ اینڈ بسالٹ راکس ہیں. تو اس میں سے ہم پہلے گرینائٹ کو پڑھ لیتے ہیں. یہ جو گرینائٹ راکس ہوتی ہیں یہ جو پتھر گھروں میں لگائے جاتے ہیں، خاص طور پہ سیڑھیوں پہ، بڑا خوبصورت سا چمکدار سا. ہمارے یہاں زیادہ تر بلیک اس میں ہوتا ہے، بلیکش میں ہوتا ہے موسٹلی. تو اور اس کے علاوہ بھی اس کے کلر ہوتے ہیں گرینائٹ کے، اور بھی ڈفرینٹ کلر بھی ہوتے ہیں. تو گرینائٹ از ویری ہارڈ راک، یہ بڑی سخت چٹان ہوتی ہے. کنٹیننگ لارج کرسٹلز، اور یہ بڑی بڑی کرسٹل ہوتے ہیں، ان کے بڑی بڑی یہ چٹانیں ہوتی ہیں، چھوٹی نہیں ہوتی. میکس اٹ اسپارکل اینڈ اٹ از ناٹ ایزی ٹو اسکریچ. یعنی کہ یہ اتنی ہارڈ قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر آپ کوئی اسکریچ وغیرہ نہیں ڈال سکتے. اینڈ ڈز ناٹ ریئیکٹ ود ایسڈ، اور اس کے اوپر تیزاب کا بھی اثر نہیں ہوتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پر یہ خیبر پختونخوا ہے KPK، اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں ماربل وغیرہ فیکٹریاں ہیں، اور ماربل پایا جاتا ہے وہاں پہ. ہر طرح کا گرینائٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہیں ماربلز ہیں. تو وہاں پہ موسٹلی ماربل فیکٹری جو ہیں وہ KPK میں ہیں، اور KPK سے ہی سارا جو ہے وہ یہ جو پتھر وغیرہ ہے ماربل وہاں سے ہی آتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ اس کی ہے، وہ ہے بسالٹ. بسالٹ راکس جو ہیں از آلسو اے ویری ہارڈ راکس، یہ بھی سخت راکس ہیں. وچ از ڈیفیکلٹ ٹو اسکریچ، اور ان کو بھی اسکریچ کرنا ان کو بھی مشکل ہوتا ہے. اٹ کنٹین کرسٹل، یہ بھی کرسٹل کی فارم میں ہوتی ہے. بٹ دیز آر ویری ٹائنی، لیکن یہ چھوٹے ہوتے ہیں. گرینائٹ کے جو ہے وہ بڑے کرسٹل ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ چھوٹے کرسٹل ہوتے ہیں. لائک گرینائٹ بسالٹ ڈز ناٹ ریئیکٹ ود ایسڈ، اور اسی طرح جیسے گرینائٹ جو ہے وہ ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا، یا ایسڈ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بسالٹ جو ہے راکس ان کے اوپر بھی ایسڈ جو ہے، تیزاب جو ہے، یہ اثر انداز نہیں ہوتا. ویسے موسٹلی جو ٹائلز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایسڈ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو گھروں میں صفائی کے لیے جو تیزاب یعنی ایسڈ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یعنی کہ اس کی جو تیزابیت ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گھروں میں استعمال ہو سکے. کہیں ہاتھ پہ لگ جائے تو اس کو وہ ڈیمیج نہ کر لے. اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر کا ماربل ہے اس کو بھی اس کے اوپر وہ اسپاٹس وغیرہ نہ بن جائیں. تو اس لیے اس کا کم بھی کیا جاتا ہے، اس کی تیزابیت بھی کم کی جاتی ہے. لیکن کچھ ہارڈ ہے، ان کے اوپر اگر وہ تیزابیت تیز بھی ہو تو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بہرحال تیزاب پڑنے سے جو اس کی شائننگ وغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک ڈیڈ یو نو ہے کہ ڈائمنڈ، جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو، رنگ ہو، بڑی اس کو بڑی ڈیمانڈ ہے، اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہونی چاہیے. اے فارم آف کاربن، یہ کاربن کی ایک فارم ہے. کاربن کیا ہے؟ یہ کوئلہ جو ہے، یہ جو آپ کی جو لیڈ پینسل ہے اس کے اندر جو سکہ ہے وہ بھی کاربن کا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کاربن ہے اور وہ زمین کی تہہ میں اتنا زیادہ ٹائم رہا ہے کہ وہ ڈائمنڈ بن گیا ہے. یہ گولڈ سے بھی زیادہ کاسٹلی ہے. اور از دا ہارڈیسٹ، اور یہ سخت ہے. اینڈ نیچرل سبسٹینسز اٹ از فارمڈ ان volcanic rocks، یہ بھی volcanic rock میں ہوتا ہے. where the temperature and pressure are very high، یہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب کوئی چیز بہت زیادہ ٹمپریچر میں سے گزر کے آتی ہے تو وہ زیادہ ہارڈ ہوتی ہے.
تو آج ہم نے یہ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کی یونٹ نمبر 3 کے کل اور آج میں ہم نے پیج نمبر 166 اور پیج نمبر 167 اور اس کے ساتھ ساتھ پیج نمبر 168 کے اوپر جو لرننگ تھی اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ کو میں نے اس کی ڈائیگرامز وغیرہ بھی بھیجی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فوٹو شوٹ بھی آپ کو بھیجا ہے بک سے لے کر کے، کہ اگر ابھی تک بک آپ کو نہیں مل رہی ہے یا اویلیبل نہیں ہے یا آپ نے کہ گم کی ہوئی ہے یا بک کھولنا نہیں چاہتے، تو ان ساری صورتوں کے لیے بک بہرحال آپ کے پاس روزانہ میں بک بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے بھی پڑھا کریں. تو اب ہم اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ یور سیلف کریں گے، جو کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیسٹ یور سیلف کی ہوگی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب کالج وغیرہ بھی قریب ہیں کھلنے کو، تو اب آپ اپنی کاپی مینٹین کر لیں. آپ کی کاپیاں چیک کی جائیں گی، ان کو اچھے طریقے سے ان کی کورنگ بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو آپ نے رائٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، ڈائیگرامز اچھی ہونی چاہیے. سائنس کی کاپی بہت نیٹ کلین ہونی چاہیے تاکہ ہاتھ میں آئے تو پتہ چلے کہ یہ کوئی اچھے اسٹوڈنٹ کی ایک محنت کے ساتھ کاپی بنائی گئی ہے. دیکھیں اتنا ٹائم آپ کو ملا ہے، گھر کے اندر آپ رہے ہیں، بہت آپ کی ٹائم سیونگ ہوئی ہے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو لیکچر کی فارم میں ویسے وائس میسیجنگ اور ہر طریقے سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے ہیں. میرے حساب میں تو بھرپور پڑھائی ہوئی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے اور کلاسز جو ہے ریگولر اٹینڈ کی ہیں، اور جب ان کی فیڈ بیک آتی ہے جو ٹیسٹ وغیرہ ہم لیتے ہیں تو وہ فیڈ بیک بھی بہت اچھی آتی ہے، اچھا ہوتا ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بک سامنے رکھ کے تو دیکھ کے لکھ کے بھیجتے ہیں، تو یہ آپ زبانی لکھتے ہیں، خود سے لکھتے ہیں، تو یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ ان کا صحیح لکھا ہوتا ہے، بہتر لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر بھی ٹچ تو رہتے ہیں، یہ ٹچ رہنا. اور ایک وہ بچہ جو بالکل آزاد خیال ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اب آپ سوچیں نا کہ 6 مہینے کے بعد پھر اس کا دل پڑھائی کی طرف مائل ہوتے ہوتے اگر 6 مہینے اور لگ گئے تو پھر سمجھے گیا سال. تو پڑھائی کی کوشش کریں، یہ وقت ہے بچوں. آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر پیسہ لگانے کو تیار ہیں، آپ کے لیے ٹائم ہے. آج آپ اس سے وقت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے چل کے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے. تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس ویڈیو میں جتنی بھی چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں کام. تو باقی انشاءاللہ اس کے جو کویسچن آنسر ہیں، جو ٹیسٹ یور سیلف ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئر کی جائے گی. تو کورس ہمارا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. 4th چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ بہت ٹائملی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو بچے کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اس سے. تو ٹھیک ہے، اپنی محنت کو جاری رکھیں. اللہ حافظ.